زہریلی قسط نمبر 3۔ اگلے دن کنمبر کو اس حادثے کی اطلاع ملی۔ وہ ہسپتال اس لڑکی کو دیکھنے گیا۔ ہونٹوں پر ہوئی بینڈیج دیکھ کر اسے اس لڑکی سے جیسے تمام دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس کے تاثرات ایسے ہو گئے گویا وہ لڑکی کو جانتا ہی نہیں۔ حیران کن طور پر اس نے وہاں موجود کسی سے رسمی افسوس بھی نہ کیا اور وہاں سے فوراً چلا گیا۔ اس کے ایسے سنگ دلانہ رویے پر فہد بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر وہ اس کو امیرانہ تکبر سمجھا۔ لیکن یہ بات فہد کے مقصد میں رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ شاطر دماغ تھا۔ اس نے سوچا وہ کسی نئے جال سے اس پنچھی کو بے بس کر لے گا۔ وہ کنمبر کی دلچسپی لڑکی میں نوٹ کر چکا تھا۔ اگلے ہفتے فہد کی سالگرہ تھی اور گھر پر پارٹی رکھی گئی تھی۔ اس نے کنمبر کو سالگرہ پر انوائٹ کر لیا۔ شاید اب تقدیر کا دھارا نیا موڑ مڑنے کو بےتاب تھا۔ فہد کی صرف ایک بہن تھی جو نیلی آنکھوں کی مالک تھی، حسن میں اپنا ثانی آپ تھی، مغرور بے حد تھی۔ اس کا حسن کسی بھی اچھے بھلے سمجھدار بندے کی عقل کو گھاس چرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ آج تو وہ خصوصی طور پر تیار ہوئی تھی۔ گہرے جامنی کلر پر لائٹ سلور کام کا ڈریس اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ جب محفل میں آئی تو ایسا لگا جیسے کئی چراغ ایک ساتھ جل اٹھے۔ ٹھیک اسی وقت کنمبر بھی پارٹی میں پہنچا۔ آج وہ کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں دکھ رہا تھا۔ ہر آنکھ کنمبر اور ماہم کے لیے ستائش لیے ہوئے تھی، لیکن فہد کے نانا جو تھوڑا بہت روحانی علوم کو سمجھتے تھے کنمبر کو دیکھ کر چونک گئے، لیکن محفل کے آداب کے پیش نظر خاموش رہے۔ ماہم نے جب فہد کے نیو فرینڈ کو دیکھا تو اس کے دل کے تار بج اٹھے۔ وہ جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی کنمبر کو دیکھ کر خود لڑکھڑا گئی۔ تاہم کنمبر ایک شانے بے نیازی سے فہد کے ساتھ چلتا ہوا اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ کنمبر جب آیا تو پارٹی عروج پر تھی۔ فہد اس کا تعارف اپنی فیملی سے نہ کروا سکا۔ کیک کاٹنے کے لیے جب فہد اپنی ماما بابا اور ماہم کے ساتھ آیا تب کنمبر کی نظر ماہم پر پڑی۔ اس کی نیلی آنکھوں نے کنمبر پر سحر پھونک دیا۔ آنکھوں کی مشابہت شاید اس بار کسی نئے حادثے کا باعث بننے والی تھی، یا پھر فہد کی امیدوں کے بھر آنے کا وقت آ گیا تھا۔ تقدیر کا لکھا راز ابھی عیاں نہیں ہوا تھا۔ کبوت نے کمبل پوش کو مارنے کے لیے جو جادوئی گڈھا بنایا تھا، اس کے استعمال کا وقت آ گیا تھا۔ دیوی نے جان لیا تھا کہ اگر یہ گڈھا کسی نیک بزرگ کی قبر کے پاؤں کی جانب دفن کر دیا جائے اور اسی دوران کوئی روحانی مداخلت نہ ہو تو صرف 3 دنوں میں کمبل پوش کی موت ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ تھا، کبوت کے پیروکار کسی نیک شخص کے مزار کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تھے، اور قبرستان میں اندازہ لگانا کہ مطلوبہ شخص نیک ہے یا نہیں ایک ناممکن بات ہوتی ہے۔ شیطان جتنا مرضی طاقتور ہو، محتاجی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ایسی طاقت کا مالک ہے جو ہر عیب سے پاک اور کسی نہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ مخلوق میں ہر کوئی اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اپنی صفات و کمالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس نئی جانکاری نے سب کو اپنی فکر میں مبتلا کر دیا۔ بہت غور و فکر کے بعد پجاری گوپال اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لایا۔ اس نے کنمبر کا ذائچہ بنایا تھا۔ اس نے بتایا کہ کنمبر کا باپ بہت نیک آدمی تھا، دیگر مزارات کی طرح اس کا کوئی مزار نہیں۔ یہ کام بہت آسانی سے وہاں کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ گڈھا آرنیکا تک پہنچا دیا جائے۔ وہاں اس کے کئی عقیدت مند پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ اگر خود اپنے اعمال کے باعث وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کسی بھی مسلمان عقیدت مند سے گڈھا وہاں دفن کروا دے۔ اس اہم کام کے لیے آرنیکا کو جب پتہ چلا تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ وہ خود کو ابھی سے کبوت کا ہم سفر سمجھنے لگا، اپنے آپ پر خود ہی فخر کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام ہر حال میں خود کرے گا۔ اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے کمبل پوش کو قتل کر کے کبوت کے دل میں خاص مقام حاصل کرے گا۔ اب اس کے لیے صرف ایک مسئلہ تھا۔ سید مرتضیٰ کی قبر گھر کے اندر تھی اور دن کے وقت وہاں تک جانا ناممکن تھا۔ رات کو کمبل پوش مستقل وہاں قیام پذیر تھا۔ آرنیکا کبوت کے سامنے اپنا مقام بنانے کے چکر میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہو گیا تھا۔ جس دن گڈھا اس کے پاس پہنچا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دن کو رات بنا دے اور ابھی وہاں جا پہنچے۔ پارٹی چلتی رہی، نظروں کا تصادم جاری تھا۔ نمبر پر بھی بے خودی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سارے آداب بھلا کر بار بار اسے دیکھنے لگا۔ فہد کے نانا مسلسل کنمبر کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ جلد ہی وہ اپنی نواسی اور کنمبر کی نگاہوں کا تبادلہ دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ کنمبر کے اندر بھی اندیکھی ساحرہ کا سحر جاگ چکا تھا۔
اس کے کانوں میں سرگوشیاں جاری ہو گئی تھی۔ تم صرف میرے ہو۔ اس کا دل آنکھوں کو دیکھتے ہی رہنے کو کرتا، لیکن کوئی طاقت اس کو جلد از جلد وہاں سے جانے پر مجبور کرنے لگی۔ کوئی اندیکھی زنجیر اسے کھینچنے لگی، بے قراری بڑھنے لگی۔ پارٹی ختم ہوئی۔ کنمبر جب جانے لگا تو فہد نے اسے اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ وہاں سب نے نوٹ کیا کنمبر صرف ماہم کو ہی دیکھے جا رہا ہے۔ ماہم کا دل بھی نغمہ سرا ہوتا گیا۔ یہ بات فہد نے بھی نوٹ کی اور دل ہی دل میں مستقبل کے سہانا محل تیار کرتا چلا گیا۔ سب کے جانے کے بعد فہد کے نانا نے اپنے داماد اور بیٹی کو بلایا کہ یہ لڑکا کسی بہت بڑے سحر کے اثر میں ہے، اس سے دوری اختیار کرو۔ فہد کو بھی طلب کر لیا گیا۔ باتوں باتوں میں فہد نے کچھ دن پہلے کے حادثے کا ذکر کیا۔ فہد کے جانے کے بعد فہد کے نانا کسی گہری سوچ میں غرق آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اٹھے، اپنی نواسی کے کمرے میں آئے اور اس کے کمرے کا حصار بنا دیا۔ ماہم جب سونے لگی تو اس کے تصور میں صرف کنمبر تھا۔ تھکن کے باعث جلد سو گئی۔ پوری رات اس کو ایسا لگتا رہا جیسے کوئی دروازے کھڑکیاں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ڈر کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہ پائی۔ صبح اس نے سارا واقعہ اپنی امی کو سنایا۔ اس کی امی نے فوراً اپنے والد کو بلانے کا حکم بھیجا۔ وہ رات کو جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ کوئی بھی بات محسوس کرو تو فوراً انہیں مطلع کیا جائے۔ جلد ہی وہ فہد کے گھر پہنچ گئے، آ کر حصار چیک کیا اور حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے حصار پر رات 700 سے زائد بار حملہ ہوا تھا۔ یہ بات انہیں تشویش میں مبتلا کر گئی۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی، ایک بوتل میں پانی طلب کیا اور تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پانی دم کر کے دیا اور کہا گھر کے ہر کونے میں ڈال دیں۔ دوسرا قدم یہ کیا کہ ماہم کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ یہ سب کرنے کے بعد کچھ مطمئن ہوئے اور اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ کنمبر جب گھر پہنچا لیٹ کر مورتی کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ حسن کی دیوی اس سے ناراض ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ ادھر کابوت اس کی بے چینی کو دیکھ کر بے خود ہو رہی تھی، فوراً اسے نیند کی وادی میں لے گئی۔ کنمبر نے خواب میں دیکھا کہ وہ دیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے انہی حسین مرغزاؤں میں ہے۔ دیوی اس سے شکوہ کناں ہے، وہ اس کی نظروں کی بے وفائی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ حسن کی مورتی کی نیلم آنکھوں سے آنسو کسی موتی کی طرح نکلا اور کنمبر کو بے چین کر گیا۔ کنمبر بول اٹھا۔ وہ ماہم کی آنکھوں میں اس کی مشابہت دیکھ کر بے خود ہو گیا تھا۔ کبوت یہ سن کر بے قرار ہو گئی۔ صدیوں سے سوئی ہوئی عورت ایک دم سے انگڑائی لے کر بیدار ہونے کو بے قرار ہو گئی، لیکن اس کی اہم اپنا مقصد تھا اور دیوی کے جاگنے کے باوجود ابھی عورت کے جاگنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ کنمبر کی آنکھوں کی مماثلت کا اقرار بھی اس کے دل میں رحم پیدا نہ کر سکا۔ اس نے آرش کو پیغام بھیج دیا، اسے ہر حال میں وہ لڑکی آنکھوں سے محروم چاہیے۔ آرش کو رات ہی حکم مل چکا تھا ماہم کی آنکھیں نکال کر کبوت کو پیش کی جائیں۔ پوری رات وہ خود اور شیطانی طاقتوں سے بار بار حملہ کرتا لیکن ناکام رہا۔ وہ کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتا۔ صبح بیٹھ کر حساب کیا تو وجہ جان گیا۔ وہ گھر قرآنی آیات کے حصار کا ایک ایسا قلعہ بن چکا تھا جو فی الحال آرش کے لیے فتح کرنا ناممکن تھا، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کافی غور کرنے کے بعد وہ اپنے مشن پر خود روانہ ہو گیا، مگر اسے رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اسے ماہم کو گھر سے باہر بلوانا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ کنمبر کا روپ اختیار کر کے فہد کے گھر کی بیک سائڈ پر چلا گیا اور ماہم کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے رات ہوئی ماہم روم میں آئی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے تمام پردے برابر کرتی۔ اچانک اس کی نظر نیچے گلی میں گئی اور وہاں کنمبر کو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ آرش نے اسے اشارہ کیا کہ وہ باہر آئے۔ ماہم اس کا اشارہ دیکھ کر گویا اپنے حواس میں نہ رہی۔ گزشتہ رات وہ سونے تک اس کے خواب دیکھتی رہی تھی، لیکن رات بار بار ہونے والی دستک اسے خوف زدہ کر گئی۔ وہ سارا دن اسی کے خیالوں میں کھوئی رہی اور اب اسے کھڑکی کے باہر دیکھ کر اڑ کر اس کے پاس جانے کو بےتاب تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نانا جان سختی سے گھر سے باہر جانے سے منع کر چکے تھے۔ محبوب کو رات کے اس پل گھر کے اندر بلائے، لیکن پھر اس نے اپنی بردباری کا فیصلہ کیا۔ ادھر آرش نے ماہم کو باہر آتا دیکھ کر اس کے نانا کو بھی یادگار سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہم سب گھر والوں سے نظر بچا کر باہر آ گئی اور تیزی سے اپنے محبوب کی راہ ہو لی، مگر جیسے ہی وہ پچھلی گلی کی طرف مڑی
ایک بہت بڑی چیل نہ جانے کہاں سے اڑتی ہوئی آئی اور پلک جھپکتے ہی اس کی دونوں آنکھیں نوچ کر آسمان کی لامحدود وسعتوں کی جانب پرواز کر گئی۔ شیطان ایک بار پھر عشق کو جال بنا کر اپنا کام کر گیا۔ ماہم کی چیخ سن کر چوکیدار بھاگ کر پچھلی گلی کو دوڑا۔ وہ ماہم کو چوروں کی طرح جاتے دیکھ چکا تھا۔ اپنی حیثیت کے پیش نظر وہ تب خاموش رہا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پر ماہم کی صرف سرکٹی لاش تھی۔ ماہم کے نانا کو جب اس قیامت خیز سانحے کی اطلاع ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بیٹی کے گھر جانے کے لیے نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو گاڑی کی سیٹ پر ماہم کا بغیر آنکھوں کا سر موجود تھا۔ صرف ایک دن پہلے تک حسن کی رعنائیوں سے جگمگاتا چہرہ آج موت کی سختیوں کے ہاتھوں سے گزر کر ایک بھیانک صورت میں اس کے سامنے موجود تھا، جسے دیکھتے ہی وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور ہچکیوں اور ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بمشکل کہہ سکے کنمبر سے دور رہنا۔ کلمہ شہادت بگڑتی سانسوں کے درمیان ادا کیا اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ماہم کی موت کئی طرح کے سبق دے گئی۔ فہد کی دولت کی ہوس ہنستے مسکراتے خاندان کو ماتم کدہ بنا گئی۔ مخلوط پارٹیز اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے شکر ادا نہ کرنا اور ہوس کی تلاش بلا شبہ شیطان کے سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ اللہ کریم سب کو شیطانی وارثوں سے دور رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آرنیکا جب رات گہری ہونے کا انتظار کر رہا تھا، رات کے دوسرے پہر وہ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھی قبر سے تھوڑا دور تھا۔ قبروں سے متصل کمرے پر اس کی نظر پڑی۔ کمبل پوش کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی کمبل پوش کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا سر ایک جانب پڑا تھا، بازو، ٹانگیں، دھڑ سب الگ الگ تھے۔ اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ شمار کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ جب حواس بحال ہوئے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ناچتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا اور فوراً اس کارنامے کو اپنے کھاتے میں ڈال کر نام بنانے کا پلان بنایا۔ گڈھا ایک طرف پھینک دیا۔ ادھر جب اس نے گڈھا پھینکا تو ایک کتا کہیں سے نکلا اور گڈھا اٹھا کر اس کی جانب دوڑ گیا۔ آرنیکا کتے کی حرکت دیکھ کر ہنستا رہا۔ صبح جلدی اٹھ کر سب سے پہلے کبوت کو اپنی کامیابی کی اطلاع بھیجی اور پھر حالات کا جائزہ لینے قبر کی جانب چل دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ خود کمبل پوش کی جگہ لے لے گا۔ قبر والی گلی میں پہنچ گیا، لیکن گلی کے اگلے موڑ پر کمبل پوش کو زندہ سلامت دیکھ کر آرنیکا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور چیختا ہوا واپس بھاگا۔ تب اچانک اس کے پورے جسم پر سانپ لپٹ گئے اور اسے لے کر چل پڑے۔ اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ مندر کے ایک ستون کے ساتھ سانپوں کے مضبوط شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ کبوت خون آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور خنجر سے اس کی ایک آنکھ نکال کر بولی، ان آنکھوں نے کبھی میرے جسم پر گندی نظر ڈالی تھی۔ پہلی سزا اسی خطا کی ہوگی۔ اب یہ کبھی دیکھ نہیں سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آنکھ بھی نکال دی۔ آرنیکا کی بندشی ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کنمبر کو جب پتا چلا کہ ماہم اب اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کا دل کیا کہ وہ فہد کو جا کر ملے۔ تاہم وہ ارادے ہی بناتا رہا مگر جا نہ سکا۔ اطلاع دینے والے نے جب ماہم کی موت کی تفصیلات بتائیں تو اسے عجیب لگا۔ ایک پل کے لیے اسے وہ لڑکی بھی یاد آئی جو بھی اسے اپنی کسی خاص خوبی کے باعث اچھا لگتا، وہ اس سے محروم کیوں ہو جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے 3-4 افراد کا ایک گروہ جو خود کو کسی تبلیغی جماعت کے ارکان کہہ رہے تھے، اسے شام کو شاید مسجد میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ آخرت اور ذکر و ذکار کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی دعوت میں کوئی زور یا زبردستی نہیں تھی۔ وہ انہیں ٹالنے کے لیے حامی بھی بڑھ چکا تھا۔ اس کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مسجد، آخرت، ذکر اذکار جیسے الفاظ اسے مانوس تو لگ رہے تھے، جیسے پہلے کہیں سنے ہوں، مگر اسے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی رہی ہی نہیں تھی۔ اگلے دن اس نے خبر سنی تبلیغی جماعت کے 4 افراد سڑک پار کرتے ہوئے کسی تیز رفتار بس کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ تب اس نے غور نہیں کیا، مگر اب یہ ساری سوچیں اس کے دماغ میں آئی تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اسے خیال آیا کہ ان تمام واقعات کا کہیں وہ خود ذمہ دار تو نہیں۔ درد کی تیز لہر اس کے سر میں اٹھی۔ ذہن کے نہاں کانوں میں نیکی اور بدی کی طاقتیں آپس میں برسرے پیکار ہو گئیں۔ کنمبر اس کو ایک شدید درد کی صورت میں محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس کے کان میں سرگوشی گونجی، دوریوں کی نہ پرواہ کرنا، دل جب بھی پکارے بلا لینا، ہم زیادہ دور نہیں تم سے، بس پلکوں کو اپنی ملا لینا۔ اس سحر انگیز سرگوشی میں نہ جانے کیا تھا۔ کنمبر کے قدم اپنے کمرے کی جانب مڑ گئے۔ وہ مورتی کو نکال کر دیکھنے لگا۔ اس کے سحر میں کھو کر ہر چیز بھولتا چلا گیا۔
اس کے ساتھ ایسا چند پہلے بار ہو چکا تھا کہ وہ کرنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی انجانی سی زنجیر اسے کسی اور طرف لے جاتی تھی۔ ساحرہ کی سرگوشیاں جاری تھی۔ قنمبر مکمل طور پر بھول گیا کہ کوئی فہد بھی تھا۔ اب اسے زندگی بھر یاد نہیں آنا تھا۔ کبوت سوچ رہی تھی کہ وہ تو اس کی مورتی کے ساحر سے نہیں نکل پا رہا، اسے دیکھ کر تو دیوانہ بن جائے گا۔ فہد اپنے نانا اور بہن کی موت سے بہت افسردہ تھا۔ اس کا دل اب کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ گھر پر ماں کی پرنم آنکھیں اور باپ کے چہرے پر بیٹی کی موت کا صدمہ جیسے ثبت ہو کر رہ گیا۔ ان کو دیکھ کر فہد کا دل کٹ جاتا تھا۔ اب اس کی توجہ نہ تو کاروبار پر تھی نہ دولت کی ہوس پر۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے اس نے سب سے کمزور سہارے یعنی الخبائث میں پناہ ڈھونڈی، لیکن یہ سہارا بھی زیادہ دیر تک اسے اپنے خمار میں نہ رکھ سکا۔ ایک شام جب اس کے کان میں آواز پڑی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اسے لگا جیسے یہ سب صرف اسی کے لیے ہے۔ وہ اس پکار پر لبیک کرتے ہوئے سب سے مضبوط سہارے کی جانب چلا گیا، جہاں آنے والے کے لیے صرف پناہ ہے، سکون ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ انسان ٹھوکریں کھا کر بھی اگر پلٹ آئے تو یہ بھی اس کے کرم کے باعث ہی ممکن ہے۔ وہ کریم تو ہر وقت اپنے کرم کے دریا بہا رہا ہے۔ ہم انسان ہی ابدی سکون کی جگہ عارضی سکون کی تلاش میں سارا وقت دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو فلاح کی طرف بلائے جانے والی پکار پر لپکتے ہیں اور توجہ کو ذریعہ بنا کر دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر لیتے ہیں۔ کبوت اپنے خاص کمرے میں لیٹی قنمبر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج جو اس کے دماغ میں آیا اس سے وہ خاصی پریشان تھی۔ اس کے سحر میں کیا کمی آ گئی تھی جو وہ بھٹکنے لگا تھا؟ تب اس کو یاد آیا دنیا میں آتے ہیں اس کے کان پر اسی آواز سے تو کھلے تھے، الفاظ مانوس تو لگنے تھے۔ اس نے قنمبر پر اور زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے سحر سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور دل نشی آواز میں نغمہ سرا ہو گئی۔ قنمبر الفاظ میں ڈوبتا گیا۔ آج پہلی بار اس کی طلب کا آرزو مند ہونے لگا۔ اس کی وردگی دیکھ کر کبوت کا اپنے دل پر تیز رفتار گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا اور وہ آڑ کے اس پار چلی جانا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنی صدیوں کی مسافرت ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اسے بہلاتے بہلاتے محبت کی آگ سے خود کو جلتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ مندر میں عدالت لگی۔ کبوت اپنی اونچی آواز پر براجمان تھی۔ حال میں اس کے آنے پر سبھی افراد نے سجدہ کیا اور جب تک وہ اپنی نشست پر بیٹھ نہیں گئی سبھی سجدے میں پڑے رہے۔ کبوت کے بیٹھنے کے بعد اندھے آرنیکا کو مجرموں والے ستون کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ کبوت نے اسے تمام تر ماجرا سنانے کو کہا۔ آرنیکا نے تمام تفصیلات بتانی شروع کر دی۔ کمبل پوش کے متعلق جب بتایا تو اس نے دیکھا کہ وہ قتل کیا جا چکا ہے۔ اس کا سر ایک طرف پڑا ہے اور جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے جتنے ہڈیوں کے جوڑ۔ اس پر کبوت بری طرح چونکی تاہم خاموش رہی۔ جب آرنیکا نے بتایا کہ اس نے گڈھا پھینک دیا اور ایک کتا اٹھا کر بھاگ گیا، کبوت کا چہرہ تاثرات سے بگڑ گیا۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا کہ حال میں بیٹھے سبھی افراد سہم گئے۔ کبوت کی زبان منہ سے باہر آ گئی جو تازے خون سے تر تھی اور آنکھ پھیل کر کسی بیل کی آنکھوں سے دگنا ہو گئی۔ دودھیا سفید رنگت سیاہی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے آرنیکا کو خاموش ہو جانے کو کہا اور اسے زندہ کتوں کے آگے ڈالنے کا حکم صادر کیا۔ سزا سے اس کے پیروکار بھی کام کر رہ گئے، مگر سزا کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی۔ ماتحت اٹھے اور سزا پر عمل کروانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کمبل پوش اپنی نئی تعویذ کی گئی ڈیوٹی پر دل جمی سے کاربند تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اذان فجر کے وقت اٹھتا، چاروں قبروں کی صفائی کرتا اور بستی سے باہر نکل جاتا۔ بستی سے دور ایک ٹیلہ اس کا دن کا ٹھکانہ تھا۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا۔ اس کے آنے کے بعد کئی طرح کے پرندے آ کر بیٹھ جاتے اور اپنی اپنی بولیاں بولتے رہتے۔ وہ کبھی سارا دن آسمان پر نظریں جمائے رکھتا اور کبھی پڑا سوتا رہتا۔ ایسا لگتا جیسے اس کے پاس کوئی کام نہیں۔ مغرب سے کچھ پہلے وہ ٹیلے سے اترتا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ جیسے ہی وہ جاتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا ایک کتا بھی منہ اٹھا کر دوسری جانب چلا جاتا۔ بارش، آندھی، گرمی، سردی اس کے لیے جیسے تھی ہی نہیں۔ جب رات کو وہ اپنی قیامگاہ پر آتا تو مٹی کے ایک پیالے میں دیا نما کوئی چیز پڑی ہوتی تھی
جسے کھا کر وہ کمبل سے پورے جسم کو کور کر کے پڑا رہتا۔ کبوت نے اپنی سابی خاص پریکاروں کو فرمان جاری کر دیا کہ جو جہاں ہے اپنے کام چھوڑ کر وہاں سے فوراً مندر پہنچے۔ جو سب وقت مقررہ پر آ گئے تو کبوت گویا ہوئی۔ ہماری کامیابیوں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن آرنیکا کی حماقت نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ کمبل پوش کو مارنے والا گڈھا بھی ہاتھ سے گیا اور دوبارہ اگلے لیپ کے سال سے پہلے ممکن نہیں، اور جو ہم اب تک کرتے رہے وہ بھی روحانی طاقتوں سے پوشیدہ تھا۔ لیکن ایک غلطی ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر گئی۔ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے تمام افراد کو جمع کیا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دیں۔ تب گوپال بولا، میرے علم کے مطابق آرنیکا نے جو کمبل پوش کے متعلق بتایا اس سے اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ ایسا مسلمانوں میں صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی خواہشات نفسی پر مکمل قابو پا کر خود کو اپنے مالک کی رضا میں فنا کر لیتے ہیں۔ ان کا ہر قدم اپنے مالک کی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے دور رہ کر اپنا کام کرنا پڑے گا، براہ راست اس سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آرش نے بتایا، اس کے حساب سے آپ کی اور کنمبر کی شادی اگلے 2 لیپ کے سالوں کے بعد ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کنمبر ہمارا مذہب اختیار کرے۔ مجھے ڈر ہے جب مذہب کی تبدیلی کی کوشش ہوگی تمام روحانی طاقتیں میدان میں آ جائیں گی، پھر شاید ان کو شکست دینا آسان نہ ہو۔ کبوت جو سب کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ گہری سوچ میں گم تھی، اس نے ایک پلان ترتیب دے دیا اور بولی، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہیے۔ ہمیں جا کر کمبل پوش سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دینی چاہیے۔ جہاں لگے وہ بھاری پڑ رہا ہے، فوراً واپسی کی اختیار کرنی ہوگی۔ ہمارے اس اقدام سے ساری روحانی طاقتوں کی توجہ ادھر ہوگی۔ آرش جلد از جلد کنمبر کو یہاں لے آئے اور مستقل طور پر اس کے محافظ کی ذمہ داری ادا کرے۔ مناسب وقت پر خفیہ طور پر اسے راکا پوشی والی غار میں لے جائیں گے۔ اس کے پیچھے آنے والے اگر آئے بھی تو زیادہ سے زیادہ مندر پر حملہ کریں گے اور ہم دوسری طرف جا کر اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ شیطان نئی چال بجھا چکا تھا۔ اس بار کامیابی کا انحصار تمام تر اگر مگر ایسا اور ویسا پر تھا، جو دراصل ایک طرح کی شکست کو تسلیم کرنا تھا، مگر اپنی ازلی انا پرستی کے باعث ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ شیطان کا کام ہی ایسا ہے، اور چھوٹے بڑے کمتر اور بھرپور حملے کرتا رہتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ کب کس وقت مد مقابل اپنا کوئی کمزور پہلو عیاں کرے اور وہ فیصلہ کن وار کر کے کامیاب ہو جائے۔ کنمبر اب ہر وقت سحر زدہ سا رہتا، نہ اس کو کبھی ماں باپ یاد آتے، نہ نور شاہ ولی کے مزار کی سماع کی محفلیں۔ اس کی زندگی کھانے پینے اور مورتی کو دیکھنے تک محدود تھی۔ دل اور دماغ میں عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ آرش کبوت کے بلانے پر مندر گیا ہوا تھا اور گلی میں ایک فقیر آ گیا جو ایک تارے پر کوئی عارفانہ کلام پڑھ رہا تھا۔ کنمبر نے اس کی آواز بہت اٹریکٹیو سی لگی اور وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ فقیر کو گھر کے اندر آنے کو کہا۔ فقیر نے اپنی لال آنکھوں سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ کنمبر نے ایک بھاری رقم بطور خیرات اس کی طرف کی۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکا اور رقم دور پھینک دی اور سخت لہجے میں بولا، ناپاک بچھو اپنے پاس رکھو۔ کنمبر خوفزدہ ہو گیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ فقیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ فقیر جب سے آیا تھا اپنی لال انگارہ آنکھوں سے کنمبر کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ کنمبر کو اس کی نظریں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیان ہٹانے کے لیے بولا، بابا وہ کلام سناؤ۔ فقیر بولا، اپنا آپ پہچانو، درخت کی مضبوطی اپنی جڑ سے ہوتی ہے۔ اپنے علاقے میں واپس جا، کوئی وہاں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ فقیر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ کنمبر کی گردن کے پاس آیا۔ خوف کی ایک سرد لہر کنمبر کے سارے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اس کے گلے سے کوئی اندیکھی ڈور بہت بے دردی سے کھینچ لی گئی۔ شدت کی تکلیف اس کی آنکھیں کھل گئی اور دیکھا کہ فقیر کے ہاتھ میں سچ میں ایک گہرے پیلے اور سرخ رنگ کی ڈوری تھی جس کا ایک سرا سانپ سے متشابہ تھا اور اس پر جگہ جگہ گرہیں لگی ہوئی تھی۔ فقیر آنکھیں بند کر کے بلند آواز سے پڑھنے لگا، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی،
اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جیسے ہی اس نے پڑھا، ڈوری پر موجود تمام گرہیں کھل گئی۔ کنمبر خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے اس کے گلے میں موجود تعویذ دہکنے لگا ہے۔ فقیر آگے بڑھتا جا رہا تھا اور کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کی دیر تھی، مورتی والا تعویذ کنمبر کے گلے سے نکل کر زمین پر فقیر کے پاؤں کے پاس جا گرا۔ فقیر پڑھتا رہا، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنون اور افسانوں میں سے۔ کنمبر بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا تھا۔ فقیر نے ایک پھونک کنمبر کو ماری اور بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ عین اسی وقت ہوا کا تیز بگولا گھر میں داخل ہوا اور عارش سامنے آ گیا۔ فقیر نے کمال تیزی سے اپنے اور کنمبر کے گرد ایک دائرہ بنا لیا۔ عارش بولا، کنمبر کو میرے حوالے کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں، اگر میرے حکم پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، اگر میری بات مان لو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ فقیر سنجیدہ چہرے کے ساتھ عارش کو دیکھتا رہا۔ عارش نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ماش کے دانے نکال کر زمین پر پھینکے، جو زمین پر گرتے ہی چھوٹے چھوٹے کیکڑے بن گئے اور فقیر کی طرف بڑھنے لگے۔ کیڑے جیسے جیسے آگے جاتے ان کا سائز بڑھتا جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے کتے کی جسامت تک پہنچ گئے تھے۔ فقیر نے کنمبر کے کان میں سرگوشی کی، اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں کسی بھی حال میں دائرے سے باہر نہیں جانا، اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھولنی ہیں۔ کیڑے جیسے ہی فقیر کی بنائی ہوئی لکیر تک پہنچتے تڑپ کر پیچھے ہوئے اور راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ دیکھ کر عارش نے منہ کھولا اور اس کے منہ سے تیز آگ نکل کر دائرے کے چاروں طرف پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، مگر دائرے کے اندر نہ تو آگ پہنچی اور نہ ہی کسی کی گرہ۔ اپنی دونوں وار ناکام دیکھ کر عارش آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ آگے کیے اور منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے ہاتھ بلند کرتا گیا، اس کے ساتھ ہی گرد و غبار کا ایک بگولا دائرے کے گرد جمع ہوتا گیا اور بلند سے بلند تر آواز میں بولتا چلا گیا۔ ہواؤں کی وجہ سے سرسراہٹ سے کان پھٹنے لگے تھے۔ فقیر پرسکون کھڑا وہ تمام تماشا دیکھ رہا تھا۔ کنمبر نے آنکھیں کھولی اور ایسا طوفان دیکھ کر دہل گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اڑا کر لے جایا جائے گا، آسمان کی وسطوں میں کہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس طوفان میں موجود چھوٹے چھوٹے بڑے پتھر بھی بارش کے قطروں کی طرح برس رہے تھے، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے جیسے کسی خلا میں جا کر دفن ہو جاتے۔ کنمبر کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ مسلسل اپنا قرآنی کھیل پڑھتی جا رہی تھی اور اب اس کے چہرے پر بسنے والی پریشانی کی دھاریں بہنے لگی تھی، جنہیں وہ ایک رومال سے صاف کرتا جا رہا تھا۔ اس کی عقابی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ عارش بھی اپنے درکش کے تمام تیر چلا چکا ہے، فقیر اس پر بھاری پڑ رہا ہے۔ عارش کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، اس کی تمام تک رگیں پھول چکی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی تمام تر طاقت لگانے کے باوجود بھی ہوا کو دائرے کے اندر بھیج نہیں پایا۔ اس کا جسم اب کانپنے لگا جیسے جیسے نزاع کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا تھا، لیکن اچانک دائرے کے اندر پڑے ہوئے کنمبر کے تعویذ میں حرکت ہوئی اور ایک سانپ کی شکل اختیار ہو گئی۔ فقیر کی عقابی نگاہوں نے نوٹ کیا کہ جلدی سے جلدی کنمبر کے سر پر کوئی مضبوطی سے سکارف باندھ دیا جائے اور کان میں سرگوشی کی سلام قولا من رب الرحیم کا ورد کرتے کرتے دائرے سے باہر نکل جاؤ اور رومال کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جلد از جلد اسلام نگر پہنچو۔ ادھر کنمبر دائرے سے باہر آیا، ادھر سانپ اچھل کر کنمبر کے گلے سے لپٹ گیا اور ساتھ ہی یاقوت کبود غضبناک چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، وہ بجلی کی تیزی سے پورے دائرے میں گھوم رہی تھی اور شعلہ بار نگاہوں سے فقیر کو دیکھے جا رہی تھی۔
پلیز لائک شیئر مائی چینل. اللہ حافظ.